ماتھے پہ اس کا دھکتا لمس محسوس کر پا رہی تھی، بے ساختہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ میرا کمرے میں آئی تو سوتی بنی۔ زاویار اپنے کمرے کی بالکنی میں کافی کا مگ تھامے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز بیرا ہی بنی ہوئی تھی۔ بار بار نظر ساتھ والے گھر کی بالکنی پہ جا رہی تھی جہاں اکثر بیرا کھڑی ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اس کا دل دھڑکا گئی جو اس کی سوچوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کافی کا آخری سیپ لیتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ اشر سونے کے لیے لیٹا تھا جب اس کے موبائل کے واٹس ایپ پہ ٹون بجی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو طاہا کا میسج تھا۔ اوپن کیا تو اس کی اور میرا کی کلوز تصویر تھی جو اس وقت طاہا نے لے لی تھی اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا اس تصویر کی قیمت صرف 10,000 روپے ہے۔ تصویر تو لاکھوں کی ہے مگر میں تمہیں 10,000 روپے بھی نہ دوں۔ اشر نے رپلائی دیا، میں کہتا ہوں سوچ لو تم، 10,000 یا پھر ذہن کو سینڈ کر دوں، اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس کی بہن کے ساتھ چکر چلا رہا ہے۔ سوچ لیا تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اشر نے بھی ٹکا سا جواب دیا اور عطا کو میسج کیا، اوئے سو گیا؟ نہیں، اسی ٹائم جواب آیا، کیا کر رہا ہے؟ سیٹنگ کر رہا ہوں۔ عطا کا جواب آیا، تیری نہیں کہیں سیٹنگ ہونے والی، پہلے میری سیٹنگ کر دے۔ اشر نے جواب دیا، تیری سیٹنگ تو ہو گئی ہے، دیکھ لیا تھا میرا کے ساتھ آنکھ مچولی تیری۔ عطا کا رپلائی آیا، طاہا بلیک میل کر رہا ہے، اسے سبق سکھانا ہے تو اس ساتھ کچھ کہہ رہا تھا۔ اشر نے رپلائی دیا، ہاں یاد ہے، کل ہی سبق سکھائیں گے، چاچو کے نکاح تھا، ٹائم نہیں ملا، کل ہی اس کی گرل فرینڈ نمرہ کو ایکسپوز کریں گے۔ عطا کا رپلائی آیا، کیا مطلب؟ اشر نے پوچھا ٹائپ کر کے۔ پھر عطا نے سارے پلان سے آگاہ کیا۔ اس سے اور اشر خوش ہوا۔ اب تیری خیر نہیں طاہا، ایسی تیری ہوگی نہ دوبارہ نہیں تم بلیک میل کر سکے گا، تو نہ صحیح تیری یاد صحیح۔ اشر مرر کی تصویر کو تکتا ہوا بولا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن بھی بڑے بزرگ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ رمضان آنے والا ہے، عید کے بعد ہی رخصتی رکھ لیتے ہیں بیرا کی اور ساتھ شجاع اور رانیہ کا نکاح۔ اگلے سال ان کی بھی رخصتی کریں گے کیونکہ شجاع کی نوکری ابھی شروع ہوئی ہے تو ابھی محنت کرنا چاہتا ہے۔ ملک فیض اور ملک حمید نے اپنی رائے دی۔ میٹنگ اس وقت ملک فیض ولا میں رکھی گئی تھی۔ ابا جی زاویار سے پوچھ لیتے پہلے، نغمہ بیگم بولی، میں ہوں نہ فیصلہ سنانے کے لیے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے نہیں۔ ابا جی روب سے بولے، ابا جی مگر اس بار فیصلہ میرا ہوگا، نکاح آپ کا فیصلہ تھا اور رخصتی میری مرضی سے ہوگی۔ زاویار ان کے سر پہ آن کھڑا ہوا، زاویار بچی ان کی ہے، وہ جب بھی کہیں گے تب ہی رخصتی ہوگی۔ ملک فیض تھوڑا سخت ہوتے ہوئے بولے۔ رخشی بیگم نے ملک نعمان کی طرف دیکھا تو ملک نعمان نے اسے چپ رہنے کا ہی کہا۔ زاویار تم کمرے میں جاؤ۔ ملک امین زاویار کو منہ کھولتا دیکھ کر بول پڑے، کہیں بات زیادہ نہ بگڑ جائے۔ ابا جی میں جو کہہ چکا ہوں وہی ہونا چاہیے، صرف ایک ہفتہ، ورنہ اس کے بعد کے انجام کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہ تڑی لگاتا اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ پاجی اب ہمیں ضد لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، آخر آپ کا ہی بیٹا ہے، ضد بھی آپ کی طرح ہی کرے گا۔ ملک حمید نے ملک فیض کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، آخر میری ہی اولاد ہے۔ ملک فیض نے بھی ہتھیار ڈالے، مگر ابا جی یہ بیرا کی پیپر تو ہو جانے دیتے، اب اتنی بھی کیا جلتی ہے زاویار کو، آج بھی لڑکی اس کی ہے اور کل بھی۔ رخشی بیگم پریشانی سے بولی، اب وہ ضد پہ آ گیا ہے اور دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہوں گے ایسے۔ ملک فیض بولے۔ زاویار کمرے میں آ گیا، غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ وہ چٹانگ بھر لڑکی اس کے حواسوں پہ سوار تھی کل سے۔ پھر چھت پہ چلا گیا، شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، موسم بھی خوشگوار ہو رہا تھا۔ چھت پہ آتے ہی کھلی فضا میں موڈ بحال ہوا۔ سامنے کھڑی دشمنیں جہاں پہ نظر پڑی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دونوں گھروں کی چھت ایک تھی، بس بیچ میں چھوٹی سی دیوار حائل تھی جس سے بآسانی پھلانگا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا مگر وہ اتنی گم سم سی کھڑی تھی، نظریں غروب ہوتے ہوئے سورج پہ ٹکائی ہوئی تھیں۔ اسے زاویار کی آمد کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ دونوں اپنے اپنے گھر کی ہی چھتوں پہ موجود تھے اور بیچ میں سے چھوٹی سی دیوار گزر رہی تھی۔ کیا کوئی نیا سیارہ کھوج لیا ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے یا مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ وہ سیدھا کھڑا سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ بیرا اس کی آواز سنتے ہی چونک کر منہ موڑ کر اسے دیکھا۔ زاویار نے بھی اس کی طرف دیکھا، اس کی جھیل سی آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا جو نم تھی، شاید وہ رو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ کہتی مڑی وہاں سے جانے کے لیے کہ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تم سے کہا جانے کو۔ بیرا نے حیرت پھر اس کے ہاتھوں میں پکڑا، اپنا ہاتھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ زاویار فہرست سے دیکھ رہا تھا اسے۔ جب نیچے سے سیٹیاں بجنے کی آواز آئی، دونوں ایک ساتھ نیچے دیکھا۔ زاویار نے فٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نیچے لان میں طاہا اور عطا، دوسری سائڈ پہ میرا اور رانیہ موجود تھے۔ طاہا دونوں انگلیاں منہ میں ڈالے سیٹیاں بجا رہا تھا اور پھر بولا، سب ہی ہنس رہے تھے، او ہو دن دہاڑے رومانس، چاچو کچھ تو خیال کر لے، اس گھر میں بچے بھی ہیں۔
ताहा शरारत سے بولا۔ ابیرہ تو 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ آئی۔ ساویار کو اب ان پہ تپ چڑھی تھی مگر بولا کچھ نہیں۔ انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا اندر چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ اب جا کر ان میں کوئی بات شروع ہونے لگی تھی اور تم دونوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ رانی کو طاہا کی حرکت پہ سخت تپ چڑھی تھی۔ ان کو سنانے کے ارادے سے ان کے پاس آتی انہیں سنانے لگی۔ رانیہ یہ ہے ہی ایسا، یہ پیدا ہی اسی دن کے لیے ہوا تھا۔ قاتل ہے یہ دوسروں کی خوشیوں کا، خود کو جو کوئی گھاس نہیں ڈالتی دوسروں کی بھی دال نہیں گلنے دیتا۔ طاہا نے اسے لتاڑا۔ خود کا منہ تو چمٹے جیسا ہے، اسے کون گھاس ڈالے گی؟ رانی بھی دو بدو بولی۔ او باندری، تیرے والا کون سا تجھے گھاس ڈالتا ہے اس لیے تم کود رہی ہے؟ طاہا بھی اپنا حساب برابر کیا۔ وہ ہوتا کون ہے جو مجھے گھاس نہ ڈالے؟ میں کہاں اور وہ کہاں؟ رانی اترا کر بولتی مڑی کے پیچھے شجاع کو دیکھ کر گڑبڑائی۔ طاہا اور طاہا کو ہنسی آئی۔ اس کی بولتی کو بریک لگی۔ تیزی سے سر جھکاتی اس کے پاس سے گزرتی کہ شجاع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھیک کہا تم نے، تم کہاں اور میں کہاں؟ کہاں تم گاؤں کی گوار اور کہاں میں شہر کا شہزادہ؟ شجاع نے بڑے اکڑ اور غرور سے کہا۔ رانی نے سر اٹھا کر اس مغرور شخص کو دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شجاع کے ہاتھ میں ابھی بھی اس کی کلائی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ آزاد کر دیا اور بھاگنے کے انداز سے نکلی۔ اپنی تذلیل پہ بہت رونا آ رہا تھا، اس لیے ویران جگہ کا انتخاب کیا رونے کے لیے۔ وہ سسک رہی تھی اپنی محبت کے ہاتھوں ہوئی تذلیل پہ۔ کیا فائدہ ایسی مردہ محبت کا جہاں عزت کا جنازہ ہی نکل جائے؟ اپنے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتے خود کو رونے سے روکا تھا۔ رانی کے جانے کے بعد عطا نے شجاع کی خوب کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے انسانیت ہی ختم ہو جائے؟ نہیں پسند نہ صحیح مگر عزت سے تو بات کر سکتا تھا نا۔ کسی کا دل دکھانا، اس کی تذلیل کرنا کہاں درست ہے؟ یار یہ ہم دونوں کا آپس کا مذاق تھا، وہ تو ایسے بول رہی تھی۔ طاہا کو بھی برا لگا تھا۔ شجاع بھی شرمندہ ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے، اس لیے ان کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ ابیرہ کمرے میں آتی یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، شاید اس کے دل کے حالات بھی بدل رہے تھے۔ میرا روم میں آتی اسے ٹوکا۔ لڑکی رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ تھک جاؤ گی۔ تھک تو گئی ہوں، مجھے زج کر رہے ہیں۔ ابیرہ تنک کر بولی۔ وہ کون؟ میرا دونوں ہاتھ باندھتی جان بوجھ کر بولی۔ وہ تمہارے چاچو۔ ابیرہ دانت پیستے ہوئی بولی۔ اتنے اچھے تو ہیں چاچو، بس تم ہی نخرے دکھا رہی ہو انہیں، اب ہسبینڈ ہے تمہارے، اتنا سا تو حق بنتا ہے نا ان کا۔ میرا اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئی بولی۔ مجبوری کے ہسبینڈ ہیں وہ، فری ہی ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ منہ کے زاویہ بگاڑتی بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ 1 ویک تک کے لیے رخصتی کی ڈیمانڈ کر ڈالی ہے انہوں نے تو۔ بڑوں نے تو عید کے بعد کی مہورت نکالا تھا مگر آپ کے ہسبینڈ جی نہیں مانے اور سب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ میرا بھی بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ کر آرام سے بولی۔ ابیرہ نے اس کی طرف تکیہ اچھال کر پھینکا اور واش روم میں بند ہوئی اور میرا نے پیچھے سے زوردار کہکا لگایا تھا۔ اشر اور طاہا گھر کے دروازے کے باہر تھوڑا آگے کھڑے تھے۔ طاہا کو عطا نے میسج کر کے بلایا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ لگتا ہے پیسوں کا بندوبست کیا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ میں پاکٹ میں ڈالے بتیسی دکھا رہا تھا۔ ہاں ہو گیا تیرا بندوبست، اشر شریر سا مسکرایا۔ لاؤ پھر، طاہا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ سامنے دیکھ عطا بولا، ارے واہ مائی سویٹ ہارٹ نمو۔ نمرہ اپنی کوچنگ سے گھر آ رہی تھی پیدل چلتے ہوئے، ہاتھوں میں بکس تھامے، کاندھے پہ بیگ لٹکائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، دبلی پتلی سی مسکراتی چلتی آ رہی تھی۔ طاہا فلمی ہیرو کی طرح گلی کے درمیان ہاتھ پھیلائے شوخہ بنتا گانا لگا۔ نمرہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا میری گلیوں میں محبت ہوگی۔ اپنی بےسری آواز کے سر بکھیرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے اس کی کسی نے گردن دبوچ لی۔ ابے چھوڑو، وہ بے دہانی میں گردن چھڑاتے ہوئے بولا۔ توجہ ساری نمرہ پہ تھی اور پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر گھبرائی اور طاہا کو آنکھوں سے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ طاہا نے ہلکا سا سر موڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پاپا، پاپا کے بچے، یہاں تو ہماری عزت رسوا کر رہا ہے بیچ گلی میں، ملک عمر طیش میں بولے تھے جبکہ اس کی گردن ابھی بھی ان کے شکنجے میں تھی۔ نمرہ تو ہولے سے کھسک گئی وہاں سے۔ دیوار کے پیچھے چھپے اشر اور طاہا کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی اور طاہا کی دھلائی کرتے گھر میں لے گئے۔ ملک عمر، یہ کسر رہ گئی تھی بس، یہ نکمی اولاد ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ اس محلے میں رہتے اتنے سال ہو گئے، آج تک کبھی ہمارے گھر میں سے کسی فرد نے محلے کی بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور یہ صاحب گلی میں عشق فرما رہے تھے۔ ملک عمر نے خوب چڑھائی کی تھی آمنہ بیگم کی اور طاہا کی بھی۔ ہائے ظالم سماج، ہائے طاہا اپنی سوجی ہوئی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے پاس بیٹھے شجاع اور اشر عطا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ ظالموں، ایسا کون کرتا ہے؟ کیا بگاڑا تھا بھلا میں نے تم لوگوں کا؟ وہ کراتے ہوئے دعائیاں دے رہا تھا تو کس نے کہا تھا شاہ رخ خان بننے کو؟ چاچو عمر اتفاق سے آ رہے تھے۔ اشر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوا بولا۔ یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرا ہے، وہ انہیں انگلی دکھاتا ہوا بولا۔ عطا، میرا موبائل تو دو، کہیں بیچارہ شہادت تو نہیں پا گیا؟
बकिया तो ताहा बेचारगी से बोला, फिक्र मत करो भाई, तेरे मोबाइल मेरे पास सही सलामत और सारा डाटा डिलीट है। तेरी महबूबा ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया है और तुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तू तंग कर रहा है। पापा होकर आ रहे हैं उनके घर से भी। अता ने उसके दुखों पे मजीद नमक छिड़का। मेरा मोबाइल दे। वो मुंह लटकाए दुखी सा बैठा हुआ था। ये ले, स्टेटस लगा दिया मैंने। अता उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाता हुआ बोला, थैंक्स। दुखी सा दिल तोड़ देने वाला गाना था। सारी दुनिया को पता चले ताहा बर्बाद हो गया। आज ही 500 का लोड करवाया था कि दिया था उस बेवफा को। वो दुआई देते हुए बोला, सब ने क्या क्या लगाया, बस कर जाएं, अब गुस्सा ठंडा करें। बच्चे को मार भी लिया है मगर फिर भी। आमना बेगम मलिक उमर के लिए जूस लाती हुई बोली, ऐसी मनहूस औलाद है मेरी, इस लड़की के घर से भी बातें ही सुनकर आया हूँ। भाई हमारी लड़की शरीफ ही बहुत है और ये हमारी निकम्मी औलाद कसर नहीं छोड़ी इसने। और बस कर जा तू बड़ा शरीफ, इस बातों पे तूने मुझसे 76 खाए हुए हैं। मलिक फैज ने लताड़ा तो वो खामोश हुई है। आमना बेगम ने घूर कर देखा, अब्बा जी ऐसा कुछ नहीं है, वो कच्चे से हुई है। 3 दिन गुजर चुके थे, बोरियत सी हो रही थी, इसलिए क्रिकेट मैच रखा लॉन में। मैं और 2 टीमें बनाई गई हैं। एक पहली टीम में अशर और शुजा और ताहा अता मलिया, दूसरी टीम में जैन के साथ मेरा और अबीरा और रानी और शिजा, और एम्पायर के तौर पर जावियार को खड़ा किया गया था जो सब खींच कर लाए थे उसे बाहर। उसने पेपर चेक करने थे, आज छुट्टी थी, वो अपना काम जल्दी निपटा देना चाहता था। इतने दिनों से बीरा भी घर थी, यूं गई नहीं। निकाह के बाद आज सामना हुआ था जावियार से उसका। शुजा की फर्स्ट बैटिंग थी। बैटर की तरह मैदान में उतरा था और बॉलर के तौर पर रानिया सामने आई। उस दिन की बेइज्जती के बाद से रानिया ने उसका सामना ही नहीं किया, फुल इग्नोर पे रखा। इस चुंटी को तो ऐसे ही मसल दूंगा, है क्या मेरे सामने। शुजा ने रानिया को देखते हुए बड़े धड़ल्ले से कहा। रानी ने कूद कर उसे देखा और बाल करवाने के लिए थोड़ा पीछे खड़ी हुई। बाल को बॉलर वाली महारत से पकड़े तेजी से भागते हुए बाल दे मारी। शुजा ने बल्ला हवा में घुमाया मगर ये क्या, बाल बल्ले को टच करती सीधा विकेट उड़ा गई। बल्ला बीबी शुजा के हवा में था, वो शौक से देख रहा था। विकेट जमीन बोस हुई थी और जावियार ने एम्पायर की ड्यूटी सरंजाम देती उंगली खड़ी की। रानी ने बड़े फखरी अंदाज में शुजा को देखा जो मुंह लटकाए जा रहा था। शायद वो जानता नहीं था कि वो भी क्रिकेट की शौकीन है और बाउलिंग उसका शौक है। मुखालिफ टीम को भी तालियां मारकर दाद देनी पड़ी थी क्योंकि शुजा बहुत अच्छा बैटर है जो एक छोई मोई के आगे ढेर हो गया। जैन ने रानिया को शाबाश दी, वो कैप्टन था और उसकी पहली कामयाबी थी। रानिया को ओवर ख़त्म हुआ, अशर बैटिंग कर रहा था और 20 रन की शानदार इनिंग के साथ अब बारी बीरा की थी। उसे तो बॉलिंग आती भी नहीं थी, अशर ने उससे ही तो स्कोर बनाने थे। इस सोचते हुए उसने बल्ला संभाला। बीरा ने उसकी तरफ बॉल फेंकी। बॉल थी जो बल्ले के साथ टकराने के बजाय उसकी टांगों पे लगी, चढ़ाए पैर के साथ जा लगी। जैन ने आउट का शोर मचाया, आउट, और जावियार ने उंगली खड़ी कर दी। अबीरा खुशी से उछल पड़ी थी। यस, नहीं नहीं, ये बेईमानी है, हम नहीं मानते। सब ने शोर डाल दिया। मुखालिफ टीम हमने तो शोर डाल दिया मगर जावियार अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और ना ही कोई रिएक्शन दिया। ताहा अबीरा को अपनी टीम में क्यों नहीं लिया। शुजा गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, इससे कौन सा खेलना आता है, मैंने सोचा हरवा देगी। ताहा बोला, हाँ बुरा तो वैसे भी रहे हैं, हार तो हम गए हैं। अशर बोला सर खुचाता हुआ, और यूं अबीरा के हाथों मजीद 2 आउट नाजायज हुई है। शुजा की टीम 40 स्कोर ही कर सकी। चाचू चाची ना खुश करें, फेयर डिसीजन दें। अभी जावियार की नज़रों में अबीरा ही थी। जब ताहा उसके करीब होकर बोला तो जावियार ने उसे आंखें सुकेड़ कर देखा तो बतीसी निकालता खिसक गया। अब जैन और अबीरा बैटिंग के तौर पर आए। जैन ने भी अबीरा से खूब फायदा उठाया, उसे जानबूझकर पहले नंबर पे लाया। अबीरा को ताहा ने बॉल करवाई और पहली बॉल पे आउट हो गई मगर जावियार ने कोई रिएक्शन ना दिया, आउट दिया ही नहीं। वो चलाते रह गए। ताहा ने तो अपने बाल ही नोच लिए थे। यूं जैन ने 40 का दफ बासानी चीज कर लिया और इनके तो मीटर ही शॉर्ट कर दिए। चाचू चाचू नहीं रहे अब हमारे। हारने के बाद ताहा जोर से चलाकर बोला जबकि जितने वाली टीम खुशियां मना रही थी, बेईमानी से जीते हो तुम लोग, खुला चीटिंग। ताहा को कहाँ हार हजम हो रही थी। शुजा की नजर तो रानिया पे बार बार उठ रही थी। उस दिन का काफी गिल था, वो उससे इतना सनाग गया था मगर ये गिल तो और ही फीलिंग में कन्वर्ट हो रहा था। उसके चेहरे पे लहराती जुल्फों उसका दिल भटक रहा था। पीले सूट में वो खिली सी लग रही थी। उसने एक बार भी शुजा की जानिब देखना गवारा ना किया और अशर मिरा को देखकर ठंडी आंखें भर रहा था जो चोर नजरों से उसे भी देख लेती थी। उनकी तो सेटिंग हुई है, रह गए हम 2 बेचारे। अता भी गुस्से से बोलता अंदर की जानिब बढ़ा। जावियार अबीरा की टीम को जिताने के बाद अपने कमरे में चला आया था।
نہ جانے کیوں وہ اس کے چہرے پہ خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گیا اس کے سامنے۔ وہ بالکنی میں سے خوشیاں مناتے دیکھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بھی کھلی اس کے مسکراتا کھلکھلاتا دیکھ کر۔ بس 2 دن ہے، نہ جانے کیوں تمہیں اپنے ساتھ اپنے پاس دیکھنے کو جی چاہتا ہے، پتہ نہیں کیوں ضروری ہو گئی ہو زندہ رہنے کے لیے۔ بیٹا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو، 2 دن بعد تم نے رخصت ہو جانا ہے، رخشی ابیرہ سے پیار سے بولی۔ مجھے بھی رخصتی نہیں کروانی پلیز، وہ التجا کر رہی تھی۔ بیٹا یہ زاویار نے نکاح سے پہلے شرط رکھی تھی اور مجبوراً ہمیں سر خم کرنا پڑا۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، اب بات بڑھے گی اس لیے وہ مجبور سی بولی تو ابیرہ بھی خاموش ہو گئی۔ سزا تمہیں ملے گی، روز ملے گی، زاویار کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی، زاویار بالکنی میں آیا تھا خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے، مگر ابیرہ کو اکیلے لان میں بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، منہ دوسری سائڈ کی ہوئی تھی۔ ابیرہ کو بارش میں بھیگنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسے اپنا آپ بوجھ لگ رہا تھا، جو کوئی اسے بیکار سامان کی طرح ادھر اٹھا کر پھینکتا دوسرا ادھر۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، ابیرہ کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا، سردی سے اس میں ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی ہلنے کی۔ زاویار اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کمرے میں آ چکا تھا، مگر ابیرہ کا خیال بار بار آ رہا تھا وہ گھر چلی گئی یا وہیں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اٹھ کر پھر سے بالکنی میں آ گیا۔ پاگل لڑکی، وہ کرسی سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر چکی تھی، بارش بھی زور پکڑ چکی تھی۔ وہ کمرے سے بڑی سی چادر اٹھا کر نیچے دوڑا، ابیرہ کاندھے سے پکڑ کر اسے اٹھایا، وہ بسوت سی پڑی اسے کاندھے پہ ڈالا اور گھر کے دروازے کے پاس لے آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، سردی سے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اسے اپنے ساتھ لائی چادر سے ڈھانپا اور اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ پہ لا کر اسے لٹایا، اس کی ہتھیلیاں رگڑنے لگا مگر بے سود تھا، وہ رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اس کو چینج کروانا پڑے گا۔ الماری سے اپنی ٹی شرٹ ٹراؤزر نکال لایا، اب وہ کیسے چینج کروائے، آدھی رات کس کو اٹھائے، وہ اس کا شوہر ہے۔ پھر لائٹ آف کر دی، اسے چینج کروانے کے بعد خود چینج کرنے کا ارادہ تھا، اپنی شرٹ اتار دی، صرف ٹراؤزر ہی چینج کیا۔ ابیرہ کو ہوش پھر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ پھر کچھ سوچتے اس کے ساتھ لیٹتے اسے خود میں بھینچ لیا اور اسے گرمائش دینی ضروری تھی۔ کافی دیر بعد جا کر وہ گرم ہونا شروع ہوئی، سانس جو بہت سلو آ رہی تھی وہ بھی نارمل آ رہی تھی۔ زاویار نے شکر کیا وہ نارمل ہو رہی تھی۔ سائیکو لڑکی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، اب کل پتہ نہیں کیا ہوگا جب سب کو پتہ چلے گا کہ ابیرہ رات کو میرے پاس تھی، اتنی جلدی تھی اسے رخصتی کروانے کی۔ ایک دن اور رک جاتی، اسے خود میں بھینچے، وہ اسے دیکھتا ہی سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے ماتھے پہ تشنہ لب رکھے، اب نظریں بھٹک کر اس کی پنکھڑیوں سے عنابی لبوں پہ جا ٹھہری۔ پھر دل کو ملامت کیا تھا، وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، پھر بھی دل کیا تو مجبور ہو کر گستاخی کر ہی ڈالی۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں پہ جھک کر فوراً ہی پیچھے ہوا، مجھے پاگل کر رہی ہے، اپنے منہ زور جذباتوں کو سلاتا وہ خود بھی سوتا ہوا بنا۔